اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب مکرم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یا آپ کو اخلاق عظیم پر قائم کر دیا گیا۔ اب سامعین محترم، ابتداءً اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ مالک کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے الفاظ پہ غور کریں، میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب آپ کی توجہ لفظ علا پہ چاہوں گا۔ لفظ علا کا معنی ہے پر، اور یہ ہمیشہ فوقیت کے لیے آتا ہے، اونچائی اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک کائنات اخلاق جس پر محبوب مکرم کو قائم فرما رہا ہے، یا جس پر تاجدار کائنات کو فائز فرما رہا ہے، وہ اخلاق تو ایک صفت ہے۔ کیا ہے؟ صفت ہے، اور صفات عطا کی جاتی ہیں، صفات پر فائز نہیں کیا جاتا۔ سامعین محترم اب غور کریں، دیکھنا انسان کی صفت ہے، بولنا صفت ہے، اسی طرح انسان کی صفات پہ اگر غور کریں تو جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات عطا کرتے ہیں، فائز ہمیشہ عہدے پہ کرتے ہیں۔ میں بات کو اور سادہ کرتا ہوں، سامعین محترم، اگر کوئی انسان کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا تو اس کا عہدے پر فائز ہونا، مرتبے پہ جانا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ انسان عہدے پر فائز ہو گیا۔ لیکن اگر استاذ کسی شاگرد کو علم دیتا ہے، وہ استاذ جب علم دیتا ہے تو شاگرد عالم بنتا ہے۔ جب تعلیم مکمل ہو، ایک اعزازی ڈگری دی جاتی ہے جس کو سند کہتے ہیں یا ڈگری کہتے ہیں، تو جس دن شاگرد کو ڈگری دی جائے، سند دی جائے، کیا کبھی دیکھا کہ استاذ نے کہا ہو کہ بیٹا آپ کو علم پر فائز کر دیا؟ نہیں، کیونکہ یہ علم کا عطا کیا جانا یہ بھی ایک صفت ہے۔ استاذ یہی بول کے کہتا ہے بیٹا آپ کو علم عطا ہوا، علم عطا ہوا۔ اسی طرح جمی صفات کو دیکھتے چلے جائیں، جب صفات دی جاتی ہیں تو الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ صفات عطا کی گئیں، اور جب کوئی عہدہ
اور منصب دیا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو عہدہ پر فائز کر دیا یا قائم کر دیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ پہ غور کریں۔ مالک کائنات فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب کائنات ذکر تو صفت کا کرتا ہے، ذکر تو اخلاق کا کرتا ہے، ذکر تو خلق کا کرتا ہے، اور یہ ہے صفت۔ لیکن رب کائنات یہ نہیں کہتا محبوب آپ کو اخلاق عطا کر دیا، بلکہ رب فرماتا ہے آپ کو اخلاق عظیم پر قائم کر دیا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ کیوں ارشاد فرمائے؟ اس پر بڑا لطیف نکتہ ہے اور وہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ اگر کوئی جوان یہ کہے کہ بھئی علامہ صاحب معنی اور مفہوم تو ایک ہی بنتا ہے، چاہے اللہ فرماتا اخلاق عظیم عطا کر دیا تب بھی معنی وہی، اور اگر کہا کہ اخلاق عظیم پر فائز کر دیا تو تب بھی معنی وہی، نہیں، معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ فرق سمجھانے لگا ہوں۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کو یہ صفت عطا کر دی تو اس کے اندر معنی یہ ہوگا کہ آپ کو جو عزت، جو مرتبت، جو رتبہ، جو شان اس کے بعد ملے گی وہ ساری کی ساری شان اس صفت کی وجہ سے ہوگی۔ اگر کہا جائے کہ عطا کر دیا تو پھر مفہوم بنے گا کہ آنے والی شانیں ان صفات کی وجہ سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان، کوئی جوان حفظ کرتا ہے، کیا قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرتا ہے، تو کیا حفظ کرنے سے پہلے بھی وہ حافظ تھا؟ نہیں تھا۔ کوئی انسان حج کرتا ہے تو کیا حج کرنے سے پہلے بھی وہ حاجی تھا؟ کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے تو کیا کوئی علم حاصل کرنے سے پہلے بھی عالم تھا؟ نہیں، جب اس نے علم حاصل کیا تو عالم بنا، حفظ کیا تو حافظ بنا، حج کیا تو حاجی بنا۔ اب جو حاجی کہلایا، عالم کہلایا، حافظ کہلایا، یہ ساری کی ساری اگلی شانیں، یہ عزتیں، یہ رتبے ان صفات کی وجہ سے تھی جو اس نے حاصل کی ہے۔ اور اگر کوئی حفظ نہ کرے تو وہ حافظ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ رتبے اور شانیں ان صفات کی وجہ سے ہوگی جو عطا کر دی گئی۔ لیکن رب کائنات جب ذات مصطفیٰ کی بات کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ اخلاق عطا کر دیا، بلکہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے سونے مصطفیٰ آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کر دیا۔ اس کا معنی کیا بنے گا؟ کہ تاجدار کائنات کو اخلاق عظیم پر بھی فوقیت دے دی، تاجدار کائنات کو اخلاق عظیم پر بھی مرتبت عطا فرما دی، رفعت عطا فرما دی، اور پیغام یہ دے دیا کہ اے میرے سونے مصطفیٰ اس کائنات کے اندر باقی ہر کوئی عزت پائے گا اخلاق حسنہ کو اپنا کر، لیکن آپ کی شان یہ ہے اخلاق خود عزت پائے گا آپ کی نسبت کو پا کر۔ باقی ہر کوئی عزت پائے گا اخلاق حسنہ کو اپنا کر، اور اے مصطفیٰ اخلاق خود عزت پائے گا آپ کے قدموں سے لپٹ کر۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو اس اخلاق پر بھی فائز ہیں۔ اب اسی کے اندر اگر اور غور کریں تو درجنوں محبت و عشق کے نکات موجود ہیں۔
اب سوچیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ہم نے تو اس سے پہلے یہی سنا اور یہی سمجھا ہے کہ زبان کے اچھے بولنے کو اخلاق کہتے ہیں، نرمی کے ساتھ کلام کرنا، شائستگی سے بولنا، یہ اخلاق حسنہ ہے، لیکن صرف یہی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ انسان کا بولنا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا دیکھنا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا سننا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا پکڑنا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا چلنا بھی اخلاق کے اندر۔ گویا کوئی انسان اپنی زندگی میں جو جو افعال کرتا ہے، انسان کا ہر فعل اس کے اخلاق کے دائرے میں ہے۔ بندے کا ہر فعل اس کے اخلاق میں ہے۔ تو اب رب کائنات محبوب کو کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ اب سامعین غور تو کریں، وہ رب عظیم محبوب کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ دیکھنا بھی اخلاق، بولنا بھی اخلاق، سننا بھی اخلاق، پکڑنا بھی اخلاق، چلنا بھی اخلاق۔ گویا انسان اپنے اعضاء سے، انسان اپنے اعضاء سے جو جو اعمال کرتا ہے، ہر عمل اخلاق کے اندر آتا ہے۔ اور جب رب کائنات نے محبوب مکرم سے فرمایا، اے میرے سونے مصطفیٰ آپ کا اخلاق عظیم ہے، گویا وہ مالک کائنات محبوب مکرم سے فرما رہا تھا، اے مصطفیٰ آپ کا دیکھنا بھی عظیم، آئے ہائے، اے میرے محبوب آپ کا دیکھنا بھی عظیم، اے میرے محبوب آپ کا بولنا بھی عظیم، اے میرے محبوب آپ کا سننا بھی عظیم، اے میرے محبوب آپ کا پکڑنا بھی عظیم، اے میرے مصطفیٰ آپ کا چلنا بھی عظیم۔ میرے پیارے محبوب مکرم مکہ کی دھرتی پہ تیرا تشریف لانا بھی عظیم ہے، مکہ کو چھوڑ کر پھر مدینہ کو بسانا بھی عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب لفظ عظیم پہ غور کریں، لفظ عظیم کا معنی کیا ہے؟ عرف عام میں تو معنی کیا جائے گا بزرگ و برتر، اعلیٰ، عرفہ، یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ اب ان سارے معانی کو ملا کے دیکھیں تو لفظ عظیم کا معنی ہے بے نظیر و بے مثال۔ آیا غور کریں، لفظ عظیم کا معنی کیا ہے؟ بے نظیر و بے مثال۔ اب غور کریں کہ رب کائنات محبوب کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے، عظیم کا معنی کیا بنا؟ بے نظیر و بے مثال۔ تو رب کائنات اپنے حبیب مکرم کو اپنی آنکھوں میں بسا کر فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے، ہر وقت نگاہوں میں رہتا ہے، میں رب ہو کر ہر وقت تجھے تکتا رہتا ہوں، اور تجھے تک کر میں رب ہو کے فرماتا ہوں اے حبیب، کبھی کہتا ہوں تیرا دیکھنا بے مثال، کبھی کہتا ہوں تیرا بولنا بے مثال، کبھی کہتا ہوں تیرا چلنا بے مثال، کبھی کہتا ہوں تیرا پکڑنا بے مثال، کبھی کہتا ہوں تیرا مکہ میں آنا بھی بے مثال، کبھی کہتا ہوں صحابہ پہ رحم فرمانا بھی بے مثال، کبھی کہتا ہوں مصطفیٰ تجھے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، تیرا ہر کسی پہ شفقت کرنا بھی بے مثال ہے۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم فرما رہا ہے.